السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمران اشرفی جامعی۔ اظہار چینل کے ناظرین، ہم اپنے مہمان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جناب پھر ہمارے درمیان تشریف لائے۔ ناظرین، آج کی اس پربہار مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں جامعہ اشرف کے صدر مفتی حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین اشرفی جامعی صاحب قبلہ۔ تو آئیے ہم ان سے کچھ دینی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب قبلہ، زید ایک عالم دین ہے۔ وہ فتاوی نظامیہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب 36 تولہ یا 5.5 ماشا اور سونا میں زکوٰۃ کا نصاب 5 تولہ 2.5 ماشا بتاتا ہے۔ کیا زید کا قول درست ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا عمران اشرفی، آپ نے سونا اور چاندی میں زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق سوال کیا ہے۔ جی، مشہور تو یہی ہے کہ سونا میں زکوٰۃ کا نصاب جو ہے 7.5 تولہ ہے اور چاندی کے زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ ہے، لیکن بعض علماء کرام نے سونا اور چاندی میں 7.5 تولہ سے کم اور 52.5 تولہ سے کم میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے۔ جی، اور یہ صرف فتاوی نظامیہ کے مفتیوں کا موقف نہیں ہے، بلکہ ماضی قریب کے کچھ جو ہے علماء کرام کا بھی یہ موقف رہا ہے، بلکہ بعض ان فقہائے کرام کا بھی موقف رہا ہے جو اصحاب ترجیح میں شمار ہوتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے جمہور کے موقف کو واضح کر دوں گا کہ جمہور کے نزدیک جو ہے سونا اور چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ پھر ان علماء کرام نے 52.5 تولہ سے کم میں یا 7.5 تولہ سے کم میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیا چاندی اور سونا میں، تو ان کی دلیل ہے کیا؟ جمہور فقہائے اسلام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سونا میں زکوٰۃ کا نصاب 20 مسکال ہے اور چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب جو ہے 5 اوقیہ ہے، اور 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ تو چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب جو ہے 200 درہم ہے۔ اب مسکال کتنے کا ہوتا ہے اس کو بھی واضح کرنا ضروری ہے۔ 1 مسکال 20 قیراط کا ہوتا ہے، جی، اور دینار جو ہوتا ہے 1 مسکال کا ہوتا ہے 20 قیراط کا، اور درہم جو ہے 14 قیراط کا ہوتا ہے، اور 1 قیراط 5 جو کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ جی، البحر الرائق میں ہے والمسکال هو الدینار 20 قیراطا والدرہم 14 قیراطا والقیراط 5 شعیرات، یعنی دینار کا وزن 1 مسکال ہے جو 20 قیراط کا ہوتا ہے، اور درہم 14 قیراط کا ہوتا ہے۔ کشف الغطا میں ہے مسکال 20 قیراط و قیراط 1 حبہ و 4 خمس حبہ و حبہ کے آرا بفارسی سرخ گویند 8 حصہ ماسا است، پس مسکال 4.5 ماشا باسد، یعنی مسکال 20 قیراط کا ہے، اور 1 قیراط جو ہے 1 رتی، اور 1 رتی کا جو ہے 4 خمس کا ہوتا ہے، اور رتی کو فارسی میں سرخ کہتے ہیں۔ یہ ماشا کا 8واں حصہ ہے، یعنی 8 رتی کا 1 ماشا ہوتا ہے، پس مسکال 4.5 ماشا کا ہوا، یعنی 1 مسکال 4.5 ماشا کا ہوا۔ جواہر الاخلاقی میں ہے الدراہم الشرقی 25 حبہ و خمس حبہ، یعنی درہم شرقی 25 رتی اور 1 رتی کا 5واں حصہ ہوتا ہے، یعنی درہم کا وزن جو ہے 25 رتی اور 1 رتی کا 5واں حصہ جو ہے یہ درہم کا وزن ہے، جس کو فقہائے کرام نے ذکر کیا ہے۔ ان عبارتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سونا میں زکوٰۃ کا نصاب 20 مسکال یعنی 90 ماشا ہے نا، اور 12 ماشا کا 1 تولہ ہوتا ہے۔ 12 ماشے کا 1 تولہ ہوتا ہے، تو سونا کا نصاب
7 तोला होता है इस हिसाब से, और चांदी का निसाब 200 दिरहम है, और 1 दिरहम जो है 2000 यानी 1 दिरहम का वजन जो है 25 रत्ती और 1 रत्ती का 5वां हिस्सा है। जी 1 दिरहम का वजन है 25 रत्ती और 1 रत्ती का 5वां हिस्सा, लिहाजा 200 दिरहम जो है 5040 रत्ती का होता है। जी 2000 वो 5040 रत्ती का एक का 200 दिरहम होता है, और चूंकि 8 रत्ती का एक माशा होता है, इस हिसाब से 200 दिरहम का वजन जो है 630 माशा हुआ, और 12 माशा का एक तौला होता है, लिहाजा 200 दिरहम का वजन जो है 52.5 तोला हुआ। ये जमहूर फ़ुक़हा के कौल के मुताबिक सोना और चांदी का निसाब हुआ कि सोने का निसाब 7.5 तोला और चांदी का निसाब जो है 52.5 तोला है। जिन लोगों ने सोने में ज़कात का निसाब 5 तोला 2.5 मासा बताया है वो गलत है। इसी तरीके पर जो है चांदी का निसाब जो है 52.5 तोला से कम बताया है, ये भी जमहूर फ़ुक़हा कराम के कौल के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि शरीयत मुतहरा में सोना का निसाब जमहूर फ़ुक़हा के कौल के मुताबिक 20 मिस्काल है, और मिस्काल हर ज़माने में 20 क़िरात के बराबर रहा है, उसमें तब्दीली किसी भी ज़माने में वाक़े नहीं हुई है। फतहुल कदीर में है, काला अबू उबैदिन फ़ी किताबिल अमवाल वलम यज़लिल मिस्कालो फ़ी आबाद दहर महदूदा ला यज़ीद वला यनकुस, यानी अबू उबैद ने किताबुल अमवाल में कहा कि हर दौर में मिस्काल की मकदार महदूद रही है, उसमें कमी और ज़्यादती नहीं हुई है। इमाम शाफ़ई का कौल भी अल अज़ीज़ शरहुल वजीज़ जिल्द सोम में है, कद ज़कर शेख अबू हामिदिन वगैरह इन्नल मिस्काल लम यख्तलिफ फिल जाहिलियत वला फिल इस्लाम, यानी शेख अबू हामिद वगैरह ने जिक्र किया है कि मिस्काल का वज़न न तो दौरे जाहिलियत में बदला है, न ही जो है दौरे इस्लाम में बदला है। अलबत्ता सजावंदी ने शमरकंद के दीनार की जो तारीफ बयान की है, उससे ये बात ज़ाहिर होती है कि अहले समरकंद का दीनार हिजाज के दीनार की तरह 100 जौ के वज़न के बराबर नहीं है। अहले हिजाज का जो है ये दीनार 100 जौ के वजन के बराबर है, लेकिन समरकंद वालों का दीनार जो है 100 जौ के वजन के बराबर नहीं है, बल्कि अहले समरकंद का जो है ये दीनार 96 जौ के बराबर है। समझे, इस कौल के मुताबिक जो है इस हिसाब से समरकंद का 20 दीनार जो है 5 तोला 3 माशे का होगा जी। और उसका हवाला यह है कि फतहुल कदीर में है कि सजावंदी ने अपनी किताब तरकात के तकसीम के मुतालिक जिक्र करते हुए लिखा है कि अहले हिजाज का दीनार 20 क़िरात का है और क़िरात 5 जौ के बराबर है, तो लिहाजा 20-500 यानी कि 100 जौ के वज़न के बराबर जो है ये समझे उसका दीनार है ये अहले हिजाज का। और अहले समरकंद का दीनार जो है ये 96 जौ के बराबर है, 96 जौ के बराबर है। अहले समरकंद के दीनार के एतबार से सोना के में ज़कात के निसाब को 5 तोला 3 माशा करार देना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ज़कात के निसाब के बारे में अहले हिजाज का दीनार मोतबर है, और अहले हिजाज का दीनार जो है के एतबार से जो है 7 तोला 6 मासा होता है 20 मिस्काल का। इमाम नसई ने अहमद बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मिक्यालो मिक्यालो अहलिल मक्का, अल मिक्यालो मिक्यालो अहलिल मदीना वल वज़नो वज़नो अहले मक्का, यानी मिक्याल यानी गल्ला को नापने के पैमाना के मुतालिक अहले मदीना के मिक्याल का एतबार होगा, और वज़न में अहले मक्का के वज़न का जो है एतबार किया जाएगा। जिन लोगों ने चांदी का निसाब 36 तोला 5.5 मासा बताया है, उन लोगों का कौल जमहूर फ़ुक़हा के कौल के ख़िलाफ़ है। अलबत्ता बाज़ उलमाए कराम ने 37 तोला 6 मासा में ज़कात को वाजिब करार दिया एहतियातन, 37 तोला
6 ماشا سے میں جو ہے چاندی میں زکوٰۃ کو احتیاطاً واجب قرار دیا ہے، بلکہ بعض فقہا نے اس سے بھی کم میں بیان کیا۔ ہو سکتا ہے کہ فتاوی نظامیہ کے مفتی اور دیگر حضرات نے جو ہے ایک زمانے کے درہم کا اعتبار کیا ہو، اور اس زمانے کے اعتبار سے ان کے مطابق جو ہے چاندی کا نصاب، سونے کا نصاب 37 تولہ سے بھی کم ہے نا، اور چاندی کا نصاب 37 تولہ سے کم، سونے کا نصاب 7.5 تولہ سے کم ہو گیا ہو۔ لیکن یہ قول جو ہے جمہور فقہا کے قول کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں 3 طرح کے درہم رائج تھے۔ جی پہلی قسم کا درہم کا وزن جو ہے 1 مسکال تھا، جی، لہذا 200 درہم کتنے مسکال کا ہوگا؟ 200 مسکال کا ہوگا۔ اور دوسری قسم کا جو درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا وہ آدھے مسکال کا تھا، بالکل اس کا آدھا۔ جی، لہذا اس درہم سے اگر 200 درہم کا وزن شمار کریں گے تو صرف 100 مسکال ہوگا۔ جی، پہلے قسم کا 200 درہم 200 مسکال کا، اور دوسری قسم کے جو ہے درہم کا وزن 200 درہم کا وزن جو ہے 100 مسکال کا ہو جائے گا۔ اور تیسرے قسم کا درہم جو تھا وہ 6/10 مسکال کا تھا، جی، یعنی 10 درہم کا وزن جو ہے 6 مسکال کے برابر تھا۔ ہمیں بات آ رہی ہے، یہ مختلف طرح کے درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھے۔ کچھ درہم 1 مسکال کا ہوتا تھا، کوئی آدھے مسکال کا ہوتا تھا، اور بعض درہم جو 6/10 مسکال کا ہوتا تھا۔ درہم کا مختلف وزن تھا، اس لیے لین دین میں لوگوں میں اختلاف واقع ہونے لگا، تنازع واقع ہونے لگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں قسم کا درہم لیا، یعنی 1 مسکال والا، آدھا مسکال والا، 6/10 والا، تینوں درہم کو ملا کر کے پگھلا دیا۔ پگھلانے کے بعد اس کو برابر کر کے ڈھال دیا 3 درہم۔ تو اب حضرت عمر نے جب اس کو ڈھالا تو 1 درہم کا وزن کتنا ہو گیا؟ 7/10 مسکال، یعنی 7/10 مسکال کا مطلب ہوتا ہے کہ 10 درہم 7 مسکال کے برابر ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 7/10 مسکال 7/10 جو ہے وزن کے مسکال کا درہم رائج ہو گیا تو اسی کو اسلامی جو ہے یہ درہم قرار دیا گیا۔ زکوٰۃ میں، چوری کے نصاب میں، نکاح کے مہر میں، دیت میں اسی درہم کا اعتبار کیا جانے لگا اور اسی کو اسلامی درہم قرار دیا گیا۔ جمہور فقہا نے اسی وزن والے 200 درہم کو سمجھا چاندی کا نصاب جو ہے قرار دیا ہے، اور جو ہے 7/10 وزن والے جو ہے یہ درہم کے اعتبار سے 200 درہم کا وزن جو ہوتا ہے وہ 52.5 تولہ ہوتا ہے۔ لہذا فقہاء اسلام نے جس درہم کا اعتبار کیا ہے وہ 7/10 مسکال والا درہم ہے، جس میں سے 200 درہم کا وزن جو ہے 52.5 تولہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو درہم رائج ہوا اس کو جو ہے اسلامی درہم قرار دیا گیا۔ تو اب البحر الرائق میں ہمیں چاندی کے نصاب کے بارے میں مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے جو ہے دور خلافت کے شروع زمانے میں یہ درہم تو ہر طرح کے رائج تھے، سمجھ بات آ رہی ہے، اور درہم جو ہے 20 قیراط کا بھی ہوتا تھا 1 دینار کے برابر، اور کسی کا جو ہے سمجھ بات آدھے جو ہے یہ مسکال کا وزن ہوتا تھا۔ لہذا ہر طرح کے دینار سے لوگ جو ہے زکوٰۃ کو نکالا کرتے تھے، زکوٰۃ کو جو ہے ہر طرح کے دینار سے جو ہے نکالا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی کے پاس درہم اگر آدھے دینار کے وزن کے برابر کا ہے، آدھے مسکال کا ہے، تو 200 درہم جو ہے 100 مسکال ہو جائے گا۔ تو جن کے پاس آدھے جو ہے مسکال والا آدھا مسکال والا درہم ہوتا تھا اور 200 درہم کا مالک ہو جاتا تھا، وہ بھی زکوٰۃ کو نکالتا تھا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمجھ بات آ رہے لوگ جو ہے یہ 100 مسکال کے مالک ہونے کے وقت بھی زکوٰۃ نکالتے تھے۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 14 قیراط والا درہم جو ڈھالا گیا ہے بنو امیہ کے دور میں واقع ہوا، لیکن یہ جو ہے
غلط ہے، درست نہیں۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں یہ واقع ہوا ہے کہ تینوں درہم کو ملا کر کے 14 قیراط والا درہم ڈالا گیا ہے۔ البر الرائق میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے ان ھذا الجمع والضرب کان فی عہد بنی امیہ، یعنی کہ یہ درہم کا ڈھالنا جمع کرنا یہ جو ہے بنو امیہ کے دور میں واقع ہوا ہے۔ ان عبارت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ درہم شرعی جو حضرت عمر کے زمانے میں قرار پایا ہے اس کا وزن 14 قیراط کا ہوتا ہے، یعنی 7/10 مسکال کے برابر، اور 200 درہم کا وزن جو ہے 140 مسکال ہوتا ہے۔ اس حساب سے چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، اور یہی جو ہے جمہور فقہا کا مذہب ہے۔ چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ ہونا صرف احناف کا مذہب نہیں ہے، بلکہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحم اللہ اجمعین کا بھی مذہب یہی ہے۔ جیسا کہ الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف علی مذہب الامام احمد بن حنبل جلد سوم میں ہے، والاعتبار بالدرہم الاسلامی الذی وزنہ 6 دوانیق والعشرۃ منہا 7 مساکیل، یعنی وہ درہم اسلامی جس کا اعتبار کیا گیا ہے وہ جو ہے 6 دوانیق کا ہے، جس درہم میں سے 10 درہم جو ہے 7 مسکال کے برابر ہے۔ اسی طریقے پر امام احمد بن حنبل کا مذہب الکافی میں بھی مذکور ہے جلد اول میں کہ والاعتبار بالدرہم الاسلامی وزن کل عشرۃ منہا 7 مساکیل بلا خلاف، یعنی کہ درہم اسلامی کا اعتبار ہے جس کا وزن جو ہے 10 درہم کا 7 مسکال کے برابر ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہے، ایک درہم کا وزن 7/10 درہم 7 مسکال کے برابر ہے۔ اسی طریقے پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے، اس لیے کہ کتاب الام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فیضا بلغ الورق 5 اواقی ذالک 100 درہم بدراہم الاسلام کل عشرۃ من دراہم الاسلام وزن 7 مساکیل من ذهب بمثقال الاسلام، یعنی کہ چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب جو ہے 200 درہم ہے اسلامی درہم کے اعتبار سے، اور وہ اسلامی درہم کیا ہے کہ جن درہموں میں سے 10 درہم جو ہے 7 مسکال کے برابر ہے اسلامی جو ہے مسکال کے وزن کے اعتبار سے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، امام شافعی کا مذہب اور ہے کہ امت دراہم فلا شک انہا کان مختلف الاوزان والذی استقر علیہ الامر فی الاسلام ان وزن الدرہم الواحد 6 دوانیق وکل عشرۃ منہا 7 مساکیل من الذہب، یعنی امام شافعی کا اس قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ درہم اسلامی جس کا اعتبار کیا گیا ہے اور جس کے وزن پر جو ہے معاملہ اسلام میں ثابت ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ایک درہم کا وزن جو ہے 6 دوانیق ہے اور 10 درہم جو ہے 7 مسکال کے برابر ہے۔ اسی طریقے پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقف جو ہے المذہب میں جو ہے مروی ہے کہ الاوقیۃ 40 درہما من وزن 7 آنی 7 دنانیر وزنوہا 10 دراہم، یعنی ان عبارت کا مطلب یہ ہے کہ امام مالک کے نزدیک بھی درہم اسلامی جو ہے وہ ہے جس میں سے 10 درہم جو ہے 7 مسکال کے برابر ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تمام کا مذہب یہ ہے کہ درہم اسلامی کا اعتبار ہے زکوٰۃ میں، اور درہم اسلامی کون ہے جس کا 10 درہم 7 مسکال کے برابر ہے، اور 200 درہم جو ہے 140 مسکال کا ہوگا، اور 140 مسکال کا وزن جو ہے 52.5 تولہ آتا ہے۔ سمجھ بات آ رہی؟ لہذا جو ہے سمجھ بات جب 7/10 درہم کا اعتبار جو ہے کیا گیا ہے تو 52.5 تولہ ہوگا، لہذا جمہور فقہا کے نزدیک 52.5 تولہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء کرام نے چاندی میں زکوٰۃ کو جو احتیاطاً نصف مسکال والے جو ہے درہم کے اعتبار سے واجب قرار دیا ہے، یعنی نصف درہم، نصف مسکال والا 200 درہم کا وزن جو ہے 100 مسکال ہوتا ہے،
اور 100 مسکال کا جو ہے وزن جو ہے 37.5 تولہ ہوتا ہے. تو بعض فقہائے کرام نے 37.5 تولہ میں بھی زکوٰۃ کو احتیاطاً واجب قرار دیا ہے. اور ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب درہم جو ہے آدھے مسکال والا بھی رائج تھا تو جن صحابہ کے پاس 200 درہم آدھے مسکال والا ہو جاتا تھا وہ بھی جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے تھے. اور آدھا مسکال والا 200 درہم جو ہے کتنے وزن کا ہوتا ہے؟ 37.5 تولہ کا. تو لہذا 37.5 تولہ چاندی جن صحابہ کے پاس ہوتا تھا وہ صحابہ بھی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے. اس لیے ان علماء کرام نے یہ قول کیا ہے کہ جس کے پاس جو ہے 37.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے واجب ہے. اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان 200 درہم کی بھی زکوٰۃ نکالی جاتی تھی جس کا وزن 37.5 تولہ ہے. لہذا انہوں نے جو ہے 37.5 تولہ میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے. محقق علی الاطلاق علامہ ابن حمام کا موقف بھی یہی ہے. اور محقق علی الاطلاق علامہ ابن حمام جو ہے اصحاب ترجیح میں سے ہیں. یہ ہے نا اصحاب ترجیح میں شمار کر ہوتا ہے. علامہ ابن حمام فتح القدیر جلد اول میں لکھا ہے انما سکنا بقیت کلامہ لیظہر ما فیہ من المخالفت لما تقدم یقتضی ان النصاب ینعقد من الصغار. یعنی امام محقق علی الاطلاق فرماتے ہیں کہ ہم نے بقیہ کلام کو لایا تاکہ اختلاف ظاہر ہو جائے اور یہ کلام چاہتا ہے کہ چھوٹے درہم سے بھی نصاب منعقد ہو جائے گا. یعنی علامہ ابن حمام کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا درہم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا وہ آدھے مسکال کا تھا تو 200 درہم 100 مسکال کا ہو جائے گا جو 37.5 تولہ کے برابر ہے. تو لہذا 37.5 تولہ میں بھی زکوٰۃ جو ہے واجب ہو جائے گی. اب وہ آگے لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ جو ہے درہم جو ہے چھوٹا اور بڑا ہونے کے اعتبار سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف تھا تو لہذا اوقیہ بھی مختلف ہوگا. اوقیہ نام ہے 40 درہم کا. اب 40 درہم 1 مسکال والا ہوگا تو 40 درہم جو ہے 200 درہم جو ہے 200 مسکال کا ہو جائے گا. لیکن اگر آدھے مسکال والا اگر جو ہے 5 اوقیہ شمار کریں گے تو ایک ہی مسکال میں جو ہے 5 اوقیہ ہو جائے گا. لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ سمجھ بات آ رہی. اگر جو ہے محقق علی الاطلاق علامہ ابن حمام نے اپنے موقف کی تائید میں یہ کہا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 37.5 تولہ کے وزن کے برابر اگر 200 درہم کسی کے پاس ہو جاتا تھا وہ زکوٰۃ نکالتا تھا. لہذا جو ہے 200 درہم اگر کسی کے پاس جو ہے آدھا مسکال والا ہوتا تھا اور وہ زکوٰۃ نکالتا تھا تو لہذا انہوں نے کہا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ 37.5 تولہ میں زکوٰۃ واجب ہے. یہ علامہ ابن حمام کا جو ہے یہ سمجھے مذہب ہے. انہوں نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے. سمجھے لہذا 5 اوقیہ جو ہے ان کے نزدیک جو ہے سمجھ بات آ رہی 100 جو ہے یہ مسکال کا ہوتا ہے جو 37.5 تولہ کے برابر ہے. یہ محقق علی الاطلاق کا جو ہے یہ موقف ہے. اب انہوں نے جو ہے یہ موقف بیان کیا ہے اور یہ صرف علامہ ابن حمام کا موقف نہیں ہے بلکہ متعدد فقہا کا بھی یہی موقف رہا ہے. انہوں نے 37.5 تولہ میں زکوٰۃ واجب قرار دیا. لیکن بعض فقہا تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اب جو ہے اس درہم کا اعتبار نہیں ہوگا جو 7/10 مسکال کا ہے بلکہ اگر کسی زمانے میں اس سے بھی کم اگر جو ہے وزن والا درہم رائج ہو جائے مثال کے طور پر 1/4 مسکال والا درہم رائج ہو جائے اور 1/4 مسکال والا 200 درہم کا جو ہے وزن صرف 50 مسکال ہوتا ہے تو وہ فقہا فرماتے ہیں اگر یہ درہم رائج ہو جائے تو جو شخص کے 50 مسکال کا مالک ہوگا اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہو جائے گا. لیکن علامہ ابن حمام کہتے ہیں ان کے قول کو نقل کرنے کے بعد فتح القدیر میں کہ اگر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رائج چھوٹا درہم تھا جس کا وزن آدھا مسکال تھا اگر اس سے کم وزن کا درہم رائج ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چھوٹا درہم رائج تھا اس درہم کے اعتبار سے 200 درہم کا مالک ہو جائے اور وہ 37.5 تولہ ہے. لہذا فتاوی نظامیہ کے مصنف
اور جن علماء کرام نے جو ہے 37.5 تولہ سے کم میں بھی زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے، انہوں نے جو ہے ایک دور میں رائے چھوٹے درہم کا اعتبار کیا ہے، اور بعض فقہائے احناف نے کہا کہ اس چھوٹے درہم کے اعتبار سے بھی 200 درہم اگر کسی کے پاس ہو جائے اور اس کا وزن 37.5 تولہ سے کم ہو، 100 مسکال سے کم ہو، تو اس میں بھی زکوٰۃ جو ہے واجب ہے۔ لہذا ان علماء کرام نے جو ہے ان بعض فقہائے کرام کے قول کو اختیار کر کے 37.5 تولہ سے کم میں بھی زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے، لیکن یہ قول جمہور فقہائے اسلام کے خلاف ہے۔ جی، جمہور فقہائے اسلام کے نزدیک چاندی میں زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جبکہ وہ 140 مسکال کا جو ہے مالک ہوگا، جو 60/10 جو ہے یہ مسکال والے درہم کا 200 درہم ہے، یعنی 37.5 تولہ نہیں بلکہ 52.5 تولہ، اور 52.5 تولہ سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگرچہ علامہ ابن حمام نے زکوٰۃ کو 37.5 تولہ میں قرار دیا، یعنی 100 مسکال میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیا جو 37.5 تولہ ہے، اور بعض فقہائے کرام نے اس اپنے زمانے کے جو ہے یہ درہم کے اعتبار سے جو آدھے مسکال سے بھی چھوٹا ہو چکا تھا اس میں بھی 200 درہم میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے، اور 37.5 تولہ سے کم میں بھی ان کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن یہ تمام قول جو ہے جمہور فقہا کے خلاف ہے نا؟ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ علامہ ابن حمام کی وہ تحقیق جو جمہور کے خلاف ہے، ان کے تحقیق پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی 37.5 جو ہے تولہ کے چاندی کا مالک ہے، زکوٰۃ نکال لے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے، لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اس پر۔ اور اگر 37.5 تولہ کے مالک ہونے کے وقت زکوٰۃ نہ نکالے تو شریعت مطہرہ میں وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس کو فاسق نہیں کہا جائے گا، بلکہ 37.5 تولہ نصاب نہیں ہے، 52.5 تولہ نصاب ہے چاندی کا، اور سونے کا نصاب جو ہے 5 تولہ وغیرہ نہیں ہے بلکہ 7.5 تولہ ہے۔ اگر کوئی 5 تولہ اور کچھ جو ہے ماسا ہونے پر زکوٰۃ نکال دے تو یہ احتیاط ان کا ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، لیکن واجب شرعاً نہیں ہے۔ سونے میں زکوٰۃ اس وقت واجب ہے جب 7.5 تولہ کا مالک ہو، اور چاندی میں زکوٰۃ اس وقت واجب ہے جب 52 تولہ کا مالک ہو، اور اس سے کم میں جن فقہا نے جو ہے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا، آج کے معنی میں اگر کوئی نکال دے تو یہ احتیاط پر مبنی ہوگا، یہ واجب نہیں ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری پر مبنی ہے، نکالنا حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں نکالتا ہے اتنے مالک ہونے پر تو ایسی صورت میں وہ فاسق و فاجر نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اظہار چینل کے ناظرین، الحمدللہ، 100 بار الحمدللہ کہ حضرت نے ایک اہم معلومات سے ہم لوگوں کو نوازا۔ پھر ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی طرح کے تحقیقی سوال اور جواب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔